وقت تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے اور کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ کر چائے کے مزے لے رہے تھے۔ ددو بھی اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی آپس میں کھیل رہے تھے۔ چھٹکی اسکول سے ملا ہوا ہوم ورک کر رہی تھی، لیکن گاؤں کے بچے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ببو، موٹو، ببلو، للا اور رادھا بھی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ان سب نے ایک پلان بنایا کہ ہم ددو کے گھر چلتے ہیں اور ان سے ان کی ایک مزیدار سی کہانی سنتے ہیں۔ یہ سب ددو کے گھر آ گئے۔ ددو ان کے آنے سے اٹھ گئے۔ ددو، چھوٹو، ڈھولو اور چھٹکی ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے۔ ان کے گھر رونق کا سما تھا۔ بچے ددو سے ایک بات کہنے میں ہچکچا رہے تھے، لیکن للا نے ان میں سے ہمت کی۔ للا نے ددو کو بتایا کہ ہم سب آپ کے گھر ایک فرمائش لے کر آئے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ آپ وہ فرمائش ضرور پوری کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا ایک اچھا سا قصہ سنائیں۔ ہمیں آپ کی کہانی سننی ہے۔ ددو کہنے لگے کہ اس میں ہچکچانے والی کون سی بات ہے؟ میں تم سب کو اپنی کہانی لازمی بتاؤں گا۔ اب ایسا کرو کہ چھوٹو، ڈھولو اور چھٹکی تم سب بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں تم سب کو ایک ساتھ ہی کہانی سناتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ تم سب کو وہ بہت پسند آئے گی۔ تو کیا تم سب تیار ہو؟ سب کہنے لگے کہ ہاں، ہم تیار ہیں۔ ددو نے کہانی سنانا شروع کی۔ ددو نے بتایا کہ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ اس گھر میں ایک صندوق پڑا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے تجسس ہوتا کہ ان صندوق میں آخر ایسا کیا چھپا ہوا ہے۔ اس وقت ہر کوئی مجھے اسے ہاتھ لگانے سے منع کرتا تھا، لیکن میں گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے چھپکے سے وہ صندوق کھولا تو بہت تیز روشنی نکلی۔ جیسے ہی روشنی ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک دوربین پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس دوربین کو اٹھایا اور اس میں دیکھنے کی کوشش کی۔ میری آنکھ میں بہت جلن تھی اور اس جلن کی وجہ سے میں نے 3 دفعہ اپنی آنکھ جھپکائی۔ جیسے ہی میں نے آنکھ جھپکائی تو میں ایک دوسری دنیا میں چلا گیا تھا۔ یہ دنیا میری دنیا سے بہت الگ تھی۔ وہ بالکل پریوں کا دیش لگ رہا تھا۔ وہاں پر مجھے ایک پری ملی۔ وہ پری بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، تو میں نے اس سے بتایا کہ میں دوربین کی وجہ سے ادھر آ گیا ہوں۔ پری کہنے لگی کہ پھر تو آپ ادھر نئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو میرے اس شہر میں آ کر؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ جگہ کبھی بھی نہیں دیکھی، اور میں گھر واپس جا بھی سکوں گا کہ نہیں؟ پری کہنے لگی کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ میرے شہر میں ہیں، میں آپ کو اپنا شہر گھماتی ہوں۔ وہ شہر بہت خوبصورت تھا، کسی طرح کی بھی مٹی اور شور نہیں تھا ادھر۔ وہاں پر جو دریا تھا اس کا پانی ہرے رنگ کا تھا اور وہ دیکھنے میں بھی بہت حسین لگ رہا تھا۔ پری مجھے وہاں پر چھوڑ کر چلی گئی۔
میں جب تھوڑا ہی آگے گیا تو مجھے چڑیل نظر آئی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، لیکن چڑیل نے مجھے پکڑ کر اور مجھے رسی سے باندھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے میرا شکار مل گیا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب تم میرے شکار بن گئے ہو، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ آخر اتنے دنوں بعد مجھے اپنی بھوک کو پورا کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں یہ سب سن کر بہت ڈر گیا تھا اور میں رونے لگ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے رونا شروع کیا تو وہ بولی کہ اپنا رونا بند کر، نہیں تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں ڈر کے مارے چپ ہو گیا، لیکن مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیا کرے گی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کچھ جادو کرنے لگی۔ وہ ایک کڑاہی میں کچھ ابال رہی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب سی چیز لگ رہی تھی۔ وہ اس میں ڈھیر ساری اور بھی دوائیاں ڈال رہی تھی۔ مجھے ان کے بارے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ منہ میں کچھ بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی کہ جب میں تمہیں اس میں گرا دوں گی تو تم اس میں ابل کر بہت ساری طاقتیں حاصل کر لو گے، اور جب میں تمہیں اس جادوئی دوا سے نکالوں گی تو تم بالکل میرے اشاروں پر چلو گے اور میری کہی ہوئی ہر بات حکم کی طرح پوری کرو گے۔ بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے اس کے تیار ہونے میں، میں پھر تمہیں پوری طرح میرے وش میں کر لوں گی۔ ہے 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 ہے۔ ان باتوں کو سن کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے بہت ہمت دکھائی۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر تم میں یہاں سے نہیں نکلا تو یہ مجھے مار دے گی اور میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی اس چڑیل کا دھیان میری طرف سے ہٹے گا تو میں فوراً سے ادھر سے بھاگ جاؤں گا۔ وہ چڑیل جب دعا بنانے میں مصروف تھی تو میں نے رسی توڑنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے بہت زور لگایا، تب جا کر وہ رسی ٹوٹی، کیونکہ میں روز رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتا تھا۔ اب میں وہاں سے بھاگنے لگا تو چڑیل کی نظر میرے اوپر پڑ گئی۔ میں بہت ہی غصے میں تھا تو میں نے پوری زور کے ساتھ چڑیل کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری میں وہاں سے بھاگ گیا۔ میں اس کے پاس سے باہر تو نکل آیا، لیکن مجھے کسی بھی جگہ کا راستہ نہیں پتا تھا کہ کدھر جانا ہے۔ میں بس چلتا ہی رہا۔ میں اپنی دوربین ڈھونڈ رہا تھا کہ وہی ایک چیز تھی جس سے میں واپس جا سکتا تھا۔ راستے میں مجھے کہیں سے آواز آتی ہوئی سنائی دی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید چڑیل ہی میرے پیچھے آ گئی ہے۔ میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بھاگ ہی رہا تھا تو وہاں پر چور آ گیا۔ اس سے لگا کہ میرے پاس اسے دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ باہر نکال کر رکھ دو اور میرے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم میرے ہاتھ میں جو چاقو دیکھ رہے ہو اسی سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نے اس سے کہا
کہ تم چلے جاؤ ادھر سے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں اور یہ تو میرا شہر بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم جیسے لوگوں۔ اب وہ میرے پاس آنے لگا، میں وہاں سے بھاگ گیا، وہ چور میرے پیچھے پیچھے ہی تھا، میں صرف بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک پتھر نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مار دیتا ہوں۔ میں نے پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا۔ وہ پتھر اس کے سر پر اتنی زور سے لگا کہ وہ الٹے پاؤں واپس بھاگ گیا تھا۔ جب وہ بھاگا تو میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن ان سب مشکلوں کے بعد میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب میں رو رہا تھا تو میرے سامنے پری آئی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پری کہنے لگی کہ یہ جتنی بھی مشکلیں آئی ہیں ان سے تمہیں یہ سبق ملا کہ تم خود ان پریشانیوں کا سامنا کر سکتے ہو، کیونکہ تم بہت ہی زیادہ بہادر ہو، اور سب سے جو ضروری چیز وہ یہ ہے کہ جب بڑے کسی بات سے منع کریں تو ان کی بات لازمی ماننی چاہیے، اور پوچھے بغیر کسی کی بھی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لو تمہاری دوربین دیکھ کر میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ میں نے دوربین کے اندر دیکھ کر 3 دفعہ آنکھیں جھپکائیں اور میں دوبارہ سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری اس حرکت کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، اور مجھے میرا سبق بھی مل گیا۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.